حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں حسین کے غم کی صدا سنتا ہوں اور کسی کی آنکھ سے ایک بھی آنسو گرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیارے بیٹے وہ مظلوم شہید حضرت امام حسین، جنہیں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، نہ پانی ملا نہ سائے کا سہارا، اور پھر 10ویں محرم کو ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ زمین و آسمان بھی رو پڑے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پاک ہستی کی شہادت کی مکمل اور دردناک داستان سنائیں گے۔ 7ویں محرم کی شام کربلا کا میدان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی دن امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ خیموں میں پانی نہیں تھا، بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، 3 دن گزر چکے تھے اور کسی نے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا تھا۔ بچے پیاس سے بے حال تھے، عورتوں کی حالت بگڑ چکی تھی، مرد بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود صبر اور شجاعت اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ 10ویں محرم تک یزیدی فوج کا صرف ایک مطالبہ تھا، امام حسین بیعت کر لیں۔ مگر حسین ابن علی نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر آج بیعت کر لی تو کل محمد عربی کا دین مٹ جائے گا، اس لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنا قبول کیا۔ لیکن یزید، جسے فاسق فاجر کو خلافت کا حقدار تسلیم نہ کیا، ایک طرف یزیدی فوج کے ہزاروں سپاہی اور دوسری طرف نبی کے نواسے امام حسین صرف 72 جانثاروں کے ساتھ 10 محرم کا دن جو جمعے کا دن تھا، امام حسین نے اہل بیت اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد وہ خیموں میں واپس آئے۔ سب بھوکے پیاسے تھے مگر چہروں پر صبر، اطمینان اور اللہ پر توکل تھا، نہ کوئی خوف تھا نہ بے چینی۔ یزیدی فوج صفحہ بندی کر رہی تھی۔ امام حسین خیمے سے باہر تشریف لائے۔ انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائی ہوئی تھی بلکہ زبان سے پہلا جواب دیا، ایک ایسا خطبہ دیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا: اے لوگو، غور کرو، میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی محمد کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میرے والد علی نبی کے چچا اور وصی نہیں ہیں؟ کیا میری ماں فاطمہ وہ نہیں جنہیں نبی نے جنت کی عورتوں کی سردار کہا؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ تو پھر کیا تمہیں مجھے قتل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ مگر یزیدی فوج کے دل سخت ہو چکے تھے، ان پر امام کا سچ کوئی اثر نہ کر سکا۔ امام حسین جانتے تھے کہ فیصلہ قریب ہے، مگر ایک بار پھر حجت تمام کی تاکہ قیامت تک یہ تاریخ محفوظ رہے۔ پھر جنگ کا وقت آیا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے میدان میں اپنی جانیں قربان کرنا شروع کی۔ علی کے خاندان کے یہ جوان دشمنوں کے خون سے کربلا کی زمین کو لال کر رہے تھے۔ ہر شہزادہ، ہر وفادار مجاہد اپنے امام پر قربان ہونے کو بے تاب تھا۔ وہ لڑتے، دشمنوں کی صفیں چیرتے اور پھر شہادت کا جام پی کر امر ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسین کے سامنے ان کے جگر کا ٹکڑا حضرت علی اکبر میدان میں اترے۔ علی اکبر کا جہاد فقط جنگ نہیں، اہل بیت کا انتقام تھا۔ دشمن حیران اور گھبرائے ہوئے۔ علی اکبر نے ایک وار میں کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، مگر پیاس، تھکن اور دشمنوں کے گھراؤ نے ان کے جسم کو توڑ دیا۔ نیزے، تیر اور تلواریں ان پر برسنے لگی۔ جب علی اکبر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تو امام حسین بے قرار ہو کر میدان میں آئے، بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا: بیٹا، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے جوان تمہارا استقبال کو تیار ہیں، شربت کا جام تمہارے لیے منتظر ہے۔ پھر امام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ خیموں میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل غم سے لبریز ہو گیا۔ اب امام حسین خود میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کی نشانی اپنے سر پر باندھی، شیر خدا علی کے میراث ہاتھ میں لی، اللہ کے حکم پر صبر کرتے ہوئے سب کو اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین اکیلے رہ گئے تھے، مگر نہ قدموں میں لغزش تھی، نہ دل میں خوف تھا، نہ تھکن تھی، نہ جھکاؤ۔ امام حسین یزیدی لشکر کی طرف بڑھے، لڑنے نہیں بلکہ آخری بار بات کرنے: اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں۔ کس جرم میں مجھے قتل کرنے آ رہے ہو؟ کیا تم دوزخ خریدنے آئے ہو؟ اگر میرے خون سے تم جیتنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ گے۔ امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ 3 دن سے وہ ایک
قطرہ پانی کو ترس رہے تھے، ہونٹ خشک، چہرہ زرد، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ امام نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اگر مجھے پانی نہیں دینا نہ دو، لیکن اس معصوم بچے کو تو پانی دے دو، یہ نہ دشمن ہے نہ سپاہی، صرف پیاسا ہے۔ مگر جواب میں کسی نے پانی نہ دیا، بلکہ ایک یزید ظالم نے 3 نوکوں والا تیر چلایا جو سیدھا علی اصغر کے نازک گلے میں جا لگا۔ خون بہنے لگا، وہ پیاسی گردن خون سے بھر گئی۔ امام حسین نے صبر سے اس معصوم کی شہادت قبول کی۔ اب امام حسین نے ذوالفقار تلوار نکالی، یزیدی لشکر کی صفوں کی طرف بڑھے۔ شمر 10 سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ امام پیاسے، زخمی، کمزور جسم کے ساتھ مگر پہاڑ جیسے حوصلے سے میدان میں ڈٹے رہے۔ دشمن ان کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ شمر نے کہا، یہ حسین ابن علی ہے، رسول کا نواسہ، علی کا بیٹا، کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ یزیدیوں نے کہا کہ اکیلے حسین کو میدان میں شکست دینا ممکن نہیں، تو انہوں نے بزدلی کا راستہ اپنایا۔ دور سے تیر، نیزے، پتھر، ہتھیار سے حملہ کرنا شروع کر دیا، مگر امام حسین اپنی جگہ جمے رہے۔ زخم آ رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، مگر لبوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام حسین نے نماز کی نیت کی، شدید زخموں کے باوجود سجدے میں گئے۔ یزیدیوں نے اسی لمحے فیصلہ کن حملہ کیا۔ چاروں طرف سے تیر برسنے لگے، مگر امام کو صرف اللہ کی یاد تھی۔ وہ ایسے سجدے میں تھے جسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ شہادت کا لمحہ آیا، شمر آگے بڑھا اور حالت سجدہ میں امام حسین کا سر جسم سے جدا کر دیا، پھر اس پاک سر کو نیزے پر بلند کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ قتل کر رہا ہے اسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یزیدی سمجھے کہ وہ جیت گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کا سر سجدے میں کٹا ہوا اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان سے خون برسا، زمین پر اندھیرا چھا گیا، 3 دن تک دن اور رات کی پہچان ختم ہو گئی۔ امام حسین نے اپنا سر کٹوا دیا، مگر حق کا علم سرنگوں نہ ہونے دیا اور آنے والی نسلوں کو سکھا دیا کہ باطل کے سامنے کبھی نہ جھکو، چاہے سب کچھ قربان کرنا کیوں نہ پڑے۔